اگلا سوال ہے، یہ پبلک کوشچن ہے کہ علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے علمی غلطی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کون سا پوچھنے والے؟ میرے سے علمی غلطیاں بہت ہوئی ہیں اور میں نے اس کی اصلاح بھی کی ہے الحمدللہ، وقتاً فوقتاً میں کرتا ہوں۔ بعض اوقات وہ اصلاح آپ کے گھاٹے بھی فٹ ہو جاتی ہے، ہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ مثلاً میں یہ کہتا تھا کہ مزاروں پہ آپ نے نہیں جانا، میرا موقف اس لیے ہے کہ مزار نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا نہ کرو، ان پہ مجاور بن کے مت بیٹھو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کی بیماری کے دن چل رہے تھے، حضور کی دو بیویاں آخری دن تھے آپ کے، ام حبیبہ اور ام سلمہ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئی کہ جب ہم ہجرت حبشہ پہ گئے تھے نا، ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا رومن امپائر کا، جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ حضور انتہائی تکلیف میں ہے، لیکن آپ پتہ ہے امام الموحدین ہے، آپ نے فرمایا یہی ان کی خرابی تھی کہ کوئی نیک آدمی یا نبی فوت ہو جاتا تھا، اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے، پھر اس کی تصویریں لٹکاتے تھے، پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے، سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ یہ کتنی کریٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے کہ آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کو اللہ کے مقابلے پہ لا کے اس حوالے سے کھڑا نہیں کرنا، اور اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی لیول آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ان حدیثوں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں، اور بخاری مسلم کی حدیث بھی یاد کر لیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں تکلیف کی وجہ سے چادر ہٹاتے اور بار بار کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو اما عائشہ کے الفاظ ہیں، حضور ہمیں اصل میں ڈرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ نہیں کرنا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی قبر کو اوپن کھول دیتی اپنے حجرے کو کہ جو چاہے جس وقت مرضی چاہے اس کی زیارت کر لے، لیکن ہم ڈر کی وجہ سے اسے اوپن نہیں چھوڑا۔ اس زمانے میں اما عائشہ کو ڈر تھا، آج لوگوں کو ڈر ختم ہوا ہے، کہتے ہیں یہ شرک ختم ہو گیا ہے، جب توحید کا دور تھا اس وقت بھی ڈر لگا ہوا تھا، اندازہ کریں۔ اچھا، اب ان ساری احادیث کی وجہ سے میں یہ کہتا تھا کہ مزارات پہ آپ نے نہیں جانا، یہ رسول اللہ کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں۔ قبر رسول پہ جانا تو ایمان کا حصہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بابوں کے جو آپ نے مزار بنائے میں، وہاں پہ بھی گنبد خضرا تو 650 سال بعد رکھا گیا ہے، وہ الگ سے ایک میرا ٹاپک، آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ ہم کہتے ہیں بابوں کے مزارات پہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ مسلم شریف میں تو حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے، یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ قبروں پہ جانا ہے، مزاروں پہ تو نہیں جانا۔ مزاروں پہ کون مزاروں پہ تو آپ کی عزتیں لوٹتی ہیں، آپ کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، کتنی کتنی ریئل ٹائم سٹوریز آئی ہیں، جتنی ہیروئن چرس بہترین قسم کی وہ آپ کو انہی جگہوں سے ملتی ہیں۔ یہ تو اڈے بنے ہوئے ہیں۔ ویسے یہ بھی پوچھنا چاہیے بزرگوں نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کی؟ کہتے ہیں نا جناب لاہور فلانے نے سنبھالے ہے، کراچی فلانے نے سنبھالے ہے، چنگا سنبھالے ہے، وہ مزار دے ہوتے ہی سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں۔ سنبھالے ہے تو بھائی سنبھالنا۔ مجھے بتائیں ہمارے گھر میں آگے کوئی چرس یا ہیروئن بیٹھ سکتا ہے؟ ہم اس کو ایک دن بھی بیٹھنے دیں گے؟ محلے میں بھی کوئی اس قسم کے مشکوک لوگ آئے نا، پورا محلہ کہتا ہے بھائی جی نکلو ادھر، تو چھڑوں کو جگہ نہیں دیتے ہیں، فیملی والوں کو جگہ دیتے ہیں کہ یہاں برے کام نہ شروع ہو جائیں۔ اے چنگے نے کہ سارے دنیا دے چرسی پاؤڈری اور بدکار لوگ پناہ گاہ بنے ہوئے انہوں نے، ٹھیک ہے، کام نہیں نا پھر صحیح کر رہے۔ اس کی وجہ سے میرا یہ موقف تھا کہ آپ مزاروں پہ نہیں جا سکتے، لیکن اب میں نے اس پہ رجوع کر لیا، وہ ویڈیو میری آنے والی ہے رجوع، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ جس طرح کھڑے ہو کے دربار پہ کہتے تھے نا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک کے ساتھ، اور تسی تے پڑھتے ہوندے سو گنج بخشی تیری مشہور ہے تو فلان ہے فلان ہے۔ ہن ایک کام اور کرو کہ اتنی آواز نہ لی، اتنے بلند آواز نہ کہنا یا اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ ان پر گنجا سانپ مسلط نہ کیجیو، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے بڑے گناہ جو چھپ کے انہوں نے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے معاف کر دے۔ یہ ساریاں دعاواں اچھی آواز نہ کرنی نے، ان کو عذاب قبر سے بچا، قیامت والے دن ان کی پھینٹی نہ لگے۔ ہاں قیامت کے دن جب یہ ننگے اٹھائے جائیں تو اے اللہ ان کو کپڑے دے دینا،
اے ساری دعاواں کٹھیاں کر کے کرو بلند آواز نہ جاؤ جس مزار تے جانا جے میں تہاڈا تے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گا. ظاہر اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے نا. اس کے بغیر اگر آپ جاتے ہیں پھر کوئی اجازت نہیں ہے. تو میں رجوع کرتا ہوں الحمدللہ. یہ میں نے اس پہ بھی رجوع کیا ہے, اور چیزوں پہ میں رجوع کرتا ہوں الحمدللہ.